السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 880واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات، مغرب سے پہلے گجرات سے ایک بہن کا فون آیا، ایک بڑا شہر ہے۔ کہنے لگی مولانا صاحب، آپ کے یہاں سے رمضان سے پہلے غریبوں کی امداد، غریبوں کے تعاون کی کوئی شکل و صورت ہے؟ میں نے کہا جیسے؟ بولے نہیں، جیسے وہ بہت سارے لوگ جو ہے پورے مہینے کا خرچ دیتے ہیں، اناج پانی وغیرہ لا کر دیتے ہیں، چاول وغیرہ دیتے ہیں، تو اس میں ہمارا مہینے بھر کا خرچ چل جاتا ہے، تو آپ کے طرف سے بھی ایسا اس طریقے کا کوئی عمل ہوتا ہے؟ آپ اس طریقے سے کچھ تعاون کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو بہن، ہمارے یہاں پر ہم ایک تو صرف پینشن یوجنا چلاتے ہیں۔ جو ایسے علماء ہیں جنہوں نے 30-35 سال مساجد میں خدمت انجام دی، مدارس میں خدمت انجام دی، معذور ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے 20 علماء کو آج کی تاریخ میں ہم ہر مہینے 2000 روپے پینشن دے رہے ہیں۔ لیکن آپ جس طریقے سے کہہ رہی ہو کہ غریبوں کا تعاون کرنا یا غریبوں کے گھروں پہ پیکٹ لے جا کر پہنچانا، یہ ابھی تک ہمارے یہاں پہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اگر آئندہ کبھی اس طریقے سے کچھ شروع ہوا، انشاءاللہ ہم آپ کا تعاون ضرور کریں گے۔ اس کے بعد میں نے اس بہن سے کہا، میں نے کہا آپ کس شہر میں رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں فلانے شہر میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو، آج کے زمانے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، ہر شہر کے اندر مسلمانوں کے ماشاءاللہ بہت ساری مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، بہت سارے فاؤنڈیشن ہیں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے مساجد کی طرف سے یا کسی ایک فرد کی طرف سے بہت سے ایسے مالدار سیٹ ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، جو ماشاءاللہ اپنی طرف سے جو ہے رمضان میں اس طریقے سے غریبوں کا تعاون کرتے ہیں، وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا آپ اتنے بڑے شہر کے اندر رہتی ہو، مجھے امید ہے آپ کے شہر میں بھی اس طریقے کا کوئی نظم ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پوری بات چیت کا خلاصہ اس بہن نے ایک جملے میں بیان کیا، اور وہی بات بتانے کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کو یہ تمہید بیان کرنی پڑی، اور اسی پہ میں آج پورا سبق لینے والا ہوں۔ اس بہن نے کہا، بولے مولانا صاحب، تقسیم تو ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ جماعتی لوگ ہیں، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہے، وہ لوگ ہم کو نہیں دیتے۔ جو ان کی جماعت والے ہیں، جو ان کے ذہن والے ہیں، جو ان کے خیالات والے ہیں، وہ صرف انہی کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ جملے اس بہن کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگوں، آج جو ہے نا، آج مسلمان یہ جماعتوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر، نظریات کے نام پر جتنا ٹوٹ چکا ہے، اسی لیے یہ باطل طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ اور یہ بالکل برحق ہے اس بہن کی بات کہ اس زمانے کا مسلمان وہ سب سے پہلے ٹوپی دیکھتا ہے، اپنے نظریے کا حیا نہیں ہے، اپنے خیالات کا حیا نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو فرقہ بندیاں بنا کر رکھی ہوئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور کتنا ٹوٹیں گی امت، اور کتنا توڑ پیدا ہوگا امت کے اندر۔ ذات برادری کے نام پہ امت ٹوٹ چکی ہے، مسلکوں کے نام پر امت ٹوٹ چکی ہے، جماعتوں کے نام پر امت ٹوٹ چکی ہے۔ یہ کیا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو؟ اس لیے میری آپ تمام سے درخواست ہے، ہر مسلمان سے، خدا کے واسطے اپنے دماغوں سے یہ برادری، یہ خاندان، یہ علاقائیت، یہ مسلک، یہ فرقے، یہ نظریات، یہ نکالو۔ یہ سب اپنے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہاں تو ہمارے برادران وطن کے لیے بھی جگہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے جگہ، کرسچنوں کے لیے جگہ، یہودیوں کے لیے جگہ، سکھ کے لیے جگہ، نصارہ کے لیے جگہ، یہاں تو ہر ایک کے لیے گنجائش ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سیرت وہ ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر طبقے، ہر لائن، ہر نظریے کے انسان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم اگر امداد بھی تقسیم کر رہے ہیں تو صرف اپنی جماعت کے لوگوں میں، اپنے نظریے کے لوگوں میں، اپنے خیالات کے لوگوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، ہم کیا دوسروں میں دین کا کام کریں گے، اور کیا برادران وطن کو اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور کیا ہمارے اخلاق کا اثر جو ہے ہمارے برادران وطن کے اوپر پڑے گا، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مسلکوں کی بنیاد پر۔ ہماری زکوٰۃ، ہمارا تعاون، ہمارا چندہ، ہمارا جو رمضان کا پیکٹ ہے وہ گھروں کو دیکھ کر تقسیم ہو رہا ہے کہ اپنے خیالات کے گھر کتنے ہیں وہیں بانٹو بولے۔ وہ ایک گھر چھوڑ دینا، وہ اپنے خیالات والا نہیں ہے، ہاں چھوڑ دو اس کا گھر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمان جو برباد ہوا نا، مسلمان یہ تعصب پرستی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں تعصب پرستی۔ یہ علاقائی تعصب پرستی، برادر والی تعصب پرستی، یہ مسلک والی تعصب پرستی، مسلمان یہ تعصب پرستی سے ہی برباد ہو رہا ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ باطل جو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے تو سارے مسلمان صرف مسلمان ہیں، اس کے لیے کوئی ذات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی برادری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے لیے سارے مسلمان ایک ہی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہی ایسے ہیں جس کے لیے دوسرا مسلمان یا تو سنی ہے، یا تو تبلیغی ہے، یا تو سلفی ہے، یا تو فلانا ہے، یا تو علانا ہے، یا تو کسی اور جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہ ہم مسلمان ہی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو تقسیم کر کے رکھ دیا ایک دوسرے کے مسلکوں کے اعتبار سے۔ خون کے آنسو رونے کی بات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اسلام میں یہ برادری، یہ خاندان، یہ علاقائیت، یہ مسلک، ایک بات یاد رکھو، اس کے لیے رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے، رتی برابر بھی، ایک پیسے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں تو صراحتاً فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تو تقوی ہے بنیاد، تقوی۔ اللہ کے یہاں علاقہ بنیاد نہیں ہے، اللہ کے یہاں برادری بنیاد نہیں ہے، اللہ کے یہاں مسلک بنیاد نہیں ہے، اللہ کے یہاں تقوی ہے، تقوی بس۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ہمارے یہاں پہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ یہودیت اسلام میں اور مسلمانوں میں جو آ چکی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی لمحہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے لیے۔ اس کے لیے آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر کوئی اگر سنی ہے، اہل سنت والجماعت ہے، کوئی بریلوی خیالات کا ہے، اپنے ہی ہے وہ بھی، ان میں بھی تقسیم کرو۔ جب تم ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو گے، ان کو بھی اپنا سمجھو گے، ان کو بھی اپنے سے قریب کرو گے۔ میں نے تو ایسی شدت پسندی دیکھا ہوا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، ایک ہی گاؤں کے اندر الگ الگ محلے بنے ہوئے ہیں، بولے یہ محلہ ان کا، یہ محلہ ان کا، یہ مسجد ان کی، یہ مسجد اپنی، اور اختلاف کا ہے رتی برابر کا۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، اصل میں کیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے، ایک تو ہم خود ہی خدا بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ہمارا ہر ایک کا حال یہی ہے، ہم میں کا ہر ایک جو ہے نا وہ خود اللہ میاں بن کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کا محاسبہ کرنے کے لیے، دوسرے کے مستحبات دیکھنے کے لیے، انہیں یہ مستحب پہ عمل کرتا یا نہیں کرتا، اس کو چھوڑ رہا یا نہیں چھوڑ رہا، یہ نفل عمل کرتا یا نہیں کرتا، یہ کرتا یا نہیں کرتا۔ ہم خود اللہ تعالیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کا محاسبہ کرنے کے لیے۔ تو پرابلم یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، جہاں ہر آدمی خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کا محاسبہ کر رہا ہے کہ اس کے نظریات ایسے، اس کے خیالات ایسے، یہ لوگوں کے جو ہے عقائد ایسے، ان کے عقائد ایسے۔ ارے تیرے کو کس نے بولا؟ خدا ہے تو، تیرے سے حساب ہوگا دوسروں کے بارے میں قیامت کے دن۔ جو جس عقیدے پر عمل کرے گا، جو جس نظریے پر عمل کرے گا، قیامت کے دن اس سے اس کا حساب ہوگا۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے سے تیرے اوپر یہ فرض ہے کہ تو اس کا اکرام کر، تو اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کر۔ مگر ویسا نہیں ہو چکا ہے، ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، وہ گوشت کی دکان کے باہر جو جانور لڑتے نہیں کیا، ایک نے دوسرے کو دیکھا غرانا شروع کر دیتا ہو، دوسرے کو دور سے آتے ہوئے بھی دیکھا تو یہیں سے اس کا آواز چینج ہو جاتا۔ سیم
آج کے مسلمانوں کا حال مسلکوں کی بنیاد پہ ایسا ہی ہو چکا ہے. ایک مسلک والا دوسرے کو دور سے دیکھیں گا، جب تک اس کی غیبت نہیں کریں گا، برائی نہیں کریں گا، اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہیں گا، اس کے پیٹ میں درد ہوتا رہے گا. اور مجھے جو ہے نا یہ چیز سے بھی بہت زیادہ چڑ ہے. یہ بہت سارے مسلمان یہ برادری وائز جو پروگرام کرتے ہیں، یہ برادری کا جو ہے شادی کا پروگرام، وہ برادری کے بچے جو ہے اسکول کے اندر کامیاب ہو گئے تو ان کا ستکار سماروہ. ارے کیا برادری قبر میں لے کے جائیں گا؟ اور ماں کے پیٹ سے جب نکلا تھا تو برادری ساتھ میں لے کے آیا تھا تو نے؟ ہاں یہ میری برادری ہے، یہی برادری مجھے قیامت کے دن جنت میں داخل کرائیں گی. اور اب قبر میں بھی جائیں گا تو برادری کا سرٹیفکیٹ چھاتی پہ رکھو، اس کے چھاتی پہ، ہاں چھاتی پہ رکھو، تحصیلدار سے لے کے آؤ اسٹیمپ مار کے فلانی برادری کا ہے. کیوں؟ فرشتے جو آئیں گے سوال کرنے کے لیے اس ٹائم پہ دکھانا پڑیں گا نا، لے کے آیا بول کے میں نے یہ. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. ارے ہم امت ہے، امت. قرآن میں 1000 مرتبہ ہم کو بار بار فرمایا ہم امت ہے، امت. اللہ نے ہم کو ایک امت بنایا ہے، اور امت میں مطلب صرف مسلمان نہیں ہے، یہ امت میں بھی اتنی وسعت ہے. ہر انسان وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ امت ہے یہ. لیکن ہم نے امت کو تقسیم کر دیا میرے محترم دوستو، فرقوں کے نام پہ، ذات کے نام پہ. اپنے برادری کے بچے کامیاب ہو گئے، پھر ان کا ستکار سماروہ. کیوں؟ باقی دوسرے جو مسلمانوں کے بچے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تیری برادری نول پری کی ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو. یہ برادری نکالو دماغ میں سے. ارے امت کے لیے سوچو، امت کے لیے، پوری امت کے لیے. یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ ایسا تھا، ایک یہودی کا جنازہ جانے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، پوری زندگی آپ کو ستایا، اس کا جنازہ جا رہا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی کا جنازہ جا رہا ہے، بغیر اسلام کے، بغیر کلیمے کے، بغیر دین کے دنیا سے جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. اور وہاں تو حال یہ تھا سمندر کے جیسا کلیجہ اور دل کہ یہود و نصارہ کے لیے بھی دل کے اندر گنجائش، اور یہاں اپنا دوسرا کلمہ پڑھنے والا بھائی، دوسرا اپنا ایمان والا بھائی، اس کے لیے گنجائش نہیں یار ہمارے پاس میں. میرے محترم دوستو، ہم جو ملک میں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، یاد رکھو اس ملک میں باطل نے ہم کو ویسے ہی توڑا ہے. یہ مسلکوں، برادریوں، خاندانوں کے نام پر جس طریقے سے اس نے عربوں کو توڑا ہے عرب ملکوں کے اندر تاکہ وہ علاقے میں حکومت کر سکے، سیم حالت یہاں پر یہی ہے. ہم کو بھی ایسے آپس میں تقسیم کر دیا، متحد ہونے ہی نہیں دیتا. کیوں؟ بولے یہ سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے تو پھر وقت کے فرعون کا بچنا مشکل ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو. اس لیے سمجھو، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کرو، سب کو اپنا سمجھو، سب کے لیے اپنے دروازے. اسی لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے آج کے زمانے میں تو مساجد بھی جو ہے، مساجد ہماری وہ خلط ملط ہونی چاہیے کہ ہمارے مسجد کے اندر اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، 8-10 لوگ جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان کے پاس میں دلیل، وہ ان کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں. 8-10 سلفی بھی ہونا چاہیے، شافعی مسلک کے بھی ہونا چاہیے، دیگر مسالک کے بھی، جو ماشاءاللہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے، کیونکہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ہر مسجد کے اندر ایسا اختلاط ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی ہے. یہ ہمارے باپ کا مال نہیں ہے. یہ مسجد اپنی، اپنا مسلک، یہ ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آئے ہوئے ہیں اپنے مسلک کو، اپنے برادری کو، اپنے خاندان کو. اور میں جس پہ عمل کر رہا ہوں وہی 100% حق ہے، یہ بولنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ اختلافات ہے. صحیح حدیث سے بہت ساری چیزیں ثابت ہے، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، دلیل ہے ان کے پاس قرآن اور حدیث کے اعتبار سے. ہم کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریٹا راٹی کرنے والے، حجت بازی کرنے والے، مساجد کو جو ہے اس طریقے سے اکھاڑے بنانے والے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ارے دلوں میں کیسا ہے، ہم لوگ اصل میں اپنے کھراڑے سے باہر نہیں نکلتے نا، اس کے لیے دنیا معلوم ہی نہیں ہے ہم کو.
جائیں گے دنیا میں تو پتہ چلے گا دنیا میں کیسے کیسے طریقے سے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کیسے کیسے طریقے سے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، کس کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہماری تو پوری لائف 500 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کے دائرے میں 70 سال کی زندگی گزر رہی ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرے اور دماغ سے نکالے یہ برادری، خاندان، پاندان، اگالدان، مسلک، فرقے، نظریات، خیالات، ہر ایک کو اپنا سمجھو، ہر ایک کو اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں جب سب کو اپنا سمجھو گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی طاقت اس ملت اسلامیہ کو بنائیں گا کہ باطل کی بنیادیں ہل کے رہ جائیں گی، بنیادیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔